قل لا املک لنفسی، آپ کے پیروں تلے اگر آپ چاہیں تو احد کا پہاڑ سونا بنا کر پیش کر دیا جائے۔ کون سی تعویذ نہیں تھی آپ کے پاس، کون سا پلیتا آپ چاہتے تو استعمال نہیں کرتے۔ آپ نے اپنی شہادت کی انگلی سے جو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھارے کنویں کے چشمے کو آپ کا تھوک کا ذرہ ڈال کر اس چشمے کے پانی کو آقا نے میٹھا کر دیا۔ آقا نے ایک چلو بھر پانی کے اندر کلی کیا، صحابہ کے ہزاروں کی تعداد کا لشکر اس میں غسل کیا اور اس میں وضو کیا اور اس میں پینے کے لیے پانی کو جمع کر لیا۔ اللہ نے چاہا تو کھارا چشمے کا پانی میٹھا ہو گیا، اللہ نے چاہا تو وہ ایک چلو بھر پانی وہ سمندر بن گیا۔ اللہ نے چاہا آپ کی انگلی کی اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن جب خدا نے چاہا، نہیں چاہا کہ فاطمہ کے گھر کے اندر دولت آ جائے، اللہ نے جب نہیں چاہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر کا چولہا جل جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میں اپنی ساتھ اپنے گھرانے والے، اپنی بیٹی اور اپنی ازواج مطہرات کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہو۔ تو یہ کون ہوتا ہے؟ کون سے کھیت کا مولی ہوتا ہے ہمیں مالدار بنانے والا، ہمیں امیر بنانے والا، ہمیں مقدمے کے اندر جتانے والا؟ آقا کا مقام کیا ہے؟ آقا کا درجہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل معراج میں تشریف لے گئے، فرمایا ایک مقام پر رک گئے، آقا نے فرمایا اے ہم سفر، اے رفیق سفر، یہ سفر کے اندر دغا بازی کیسی؟ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جانا آپ کا مقام ہے، آپ کا درجہ ہے۔ میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، جبرائیل کا ایک قدم آگے اٹھے گا اس کے پر جل کر خاکستر ہو جائیں گے۔ آقا کا مقام کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کی جسم کے اندر روح مبارک کو ڈال دیا گیا، سب سے پہلے آنکھوں کو کھولا تو عرش پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا ابھی کوئی میری اولاد پیدا نہیں ہوئی، ابھی میری کوئی ذریت پیدا نہیں ہوئی، ابھی مجھ سے کوئی بچے پیدا نہیں ہوئے، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تیری ذریت کے اندر آخر میں ایک نبی کو بھیجوں گا، ایک رسول کو مبعوث کروں گا، جب تک تمام پیغمبر اس پر ایمان نہیں لائیں گے ان پیغمبروں کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ یہ مقام ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ رتبہ ہے آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ فرماتے ہیں میں نفع نقصان کا مالک نہیں، یہ دیتا ہے کم وقت، کیا دیتا ہے؟ تعویذ، اس کے اندر لکھا ہے جبرائیل اے میکائیل، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ سسرال کے جہیز میں حضرت جبرائیل اس کو مل گئے تھے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ آپ جانتے ہیں سب سے پہلی وحی۔ اللہ تبارک تعالیٰ پہلی وحی کے بعد وحی کے سلسلے کو منقطع فرما دیا، وحی کے سلسلے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے روک لیا۔ اب کلام پاک کی لذت، کلام پاک کی مٹھاس، کلام پاک کی حلاوت اور وحی کی برکتیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کر چکے تھے۔ حالانکہ آپ کو پہلی مرتبہ تکلیف ہوئی، آئے اور اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا زملونی چادر اڑاؤ۔ کڑاکے کی سردی کے موسم میں آپ کے پسینے چھوٹ رہے تھے، لیکن وحی کی لذت کو آپ پا چکے تھے، کلام پاک کی حلاوت کو آپ محسوس کر چکے تھے، نگاہیں اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، جبرائیل امین علیہ السلام کا انتظار بار بار کر رہے تھے۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے؟ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کیا ہے؟ ملک الموت روح لینے کے لیے آئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ آئی، خبردار یہ میرا محبوب ہے، میرا چہیتا بندہ ہے، روح تو لینے جا رہے ہو، اگر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے محبوب کو، میرے چہیتے کو اگر ذرہ برابر تکلیف ہوگی تو تمہیں جلا کر خاکستر کر دوں گا، تمہیں نیست و نابود
نابود کر دوں گا، خبردار کہ اس طریقے سے روح کو نکالنا جیسے کسی پھول کی پنکڑی سے خوشبو نکلا کرتی ہے۔ ملک الموت کی ہمت نہیں تھی، ملک الموت کی مجال نہیں تھی۔ فرشتے آقا کے سامنے کانپا کرتے تھے۔ آقا کے سامنے فرشتوں کا کیا مقام ہے، فرشتوں کا کیا درجہ ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لانے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ جب جبرائیل علیہ السلام وحی کو لانا بند کر دیا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طور سے جبرائیل کو نہیں بلا سکے۔ طلب تھی، آپ میں خواہش تھی، آپ میں کلام پاک پڑھنے کی جو ہے جستجو تھی، تلاش تھی، لیکن جب وحی کا سلسلہ رک گیا، اپنی طاقت صرف کر کر، اپنی نبوت، اپنی رسالت کا استعمال کر کر آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ جبرائیل کو اپنی مرضی سے بلا لے، خدا کی مرضی سے ہٹ کر، خدا کی مرضی کے خلاف۔ تو آج کا یہ داڑھی مڈا عامل، آج کا حرام کھانے والا، عورتوں کی آبرو کو لوٹنے والا، عورتوں سے بے پردگی کرنے والا لکھ دیتا ہے تعویذ کے اندر، یا جبرائیل یا میکائیل۔ آقا کے بلانے پر جبرائیل نہیں آئے، آقا کی طلب پر نہیں آئے، آقا کی تڑپ پر نہیں آئے۔ حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ ایک مرتبہ آقا پہاڑ کے دامن میں گئے، جبرائیل امین کا انتظار کیا، نہ آنے پر آپ نے ارادہ کیا کہ نہ آئے تو یہ زندگی ہی میرے لیے کیا فائدہ۔ اپنے آپ کو وہاں سے گرا لینا چاہا۔ آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے اندر یہ ارادہ ہو کر گزر گیا، لیکن جبرائیل امین کو اپنی طاقت اور اپنی قوت سے نہ بلا سکے۔ اور آج کا عامل ایک پرچی کے اندر 10 پیسے کی انک سے لکھ کر یوں کہے کہ جبرائیل اس کی گود بھر دے، جبرائیل اسے بچے دے دے، میکائیل اس کو رزق دے دے اور اس کو اولاد دے دے، اور جو ہے میاں بیوی کے تفریقے کو ختم کر دے، ان کے اختلاف کو ختم کر دے۔ اللہ کے لیے غور کرے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کام نہیں کر سکتے، اللہ کی مرضی کو چھوڑ کر، اللہ کے منشے کو چھوڑ کر، اللہ کی قدرت سے ہٹ کر وہ عامل لوگ کر بیٹھیں گے۔ یہ آپ کے ایمان کو کیا ہو گیا ہے، آپ کی سوچ کو کیا ہو گیا ہے، آپ کی سمجھ کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کہہ دیا کہ تم جو ہے مانگو گے ہم نہیں دیں گے۔ اللہ تو کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اے بندو ہم تو تمہارے شہر رب سے زیادہ قریب ہیں، تمہارا مانگنا ہمیں پسند ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ کے در کو چھوڑ کر مکار عاملوں کے در پر، پنڈتوں کے پاس جاتے ہو، جادوگروں کے پاس جاتے ہو؟